السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، محترم سامعین، ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار ثور میں پہنچ چکے ہیں، اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حفاظت کے لیے مختلف طرح کی تدبیریں کر رکھی ہیں۔ مشرکین مکہ کے تعلق سے یہ معلوم ہوا کہ انہوں نے انعام کا اعلان کیا ہے۔ انعام کا اعلان مشرکین مکہ نے یہ کیا تھا کہ جو کوئی بھی ان دونوں کو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو زندہ یا مردہ لائے گا، یا ان دونوں میں سے کسی ایک کو لائے گا، اس کو ہر ایک کے بدلے 100 اونٹ انعام میں دیا جائے گا۔ انعام کی لالچ میں تمام لوگ تلاش میں نکل گئے، کوئی پیدل ہے، کوئی سواری پر ہے، کوئی کسی طرح ہے، کوئی کسی طرح ہے۔ تمام لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے، اور کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب بھی پہنچے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب پہنچے کہ ایسا لگا کہ آپ کو پکڑ لیں گے، لیکن اللہ رب العالمین نے یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مشرکین مکہ کی جانب سے اعلان ہوا، تلاش کرنے والے نکلے، کچھ لوگ غار ثور کے بالکل دہانے تک پہنچے، ہمارے بالکل اوپر تھے۔ میری نگاہ اٹھی، میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ یہاں موجود ہیں، بات چیت کر رہے ہیں۔ اگر وہ لوگ اپنے پیروں کی طرف دیکھتے تو ان کی نگاہ ہمارے اوپر پڑ جاتی۔ میں پریشان ہو گیا، میں نے پریشان ہو کر کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اتنے ہمارے قریب آ چکے ہیں کہ اگر یہ اپنے قدموں کی طرف دیکھ لیں تو ان کی نظر ہمارے اوپر پڑ جائے گی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے ایمان، پورے یقین کے ساتھ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے یہ جملہ ارشاد فرمایا، ما ظنک یا ابا بکر بسنین اللہ ثالثہما، کہ ابو بکر تمہارا ان دو لوگوں کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے۔ اس کا تذکرہ اللہ نے سورۃ التوبہ میں کیا، اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ ابو بکر صدیق گھبرا گئے، نبی سے تذکرہ کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دیتے ہوئے کہا، گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور اللہ جس کے ساتھ ہو پوری کائنات مل کر کے اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ غرض یہ کہ مشرکین مکہ بالکل قریب پہنچے، لیکن اللہ رب العالمین نے حفاظت کی، معجزہ ہوا، اور مشرکین قریب پہنچنے کے باوجود بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں پا سکے۔ تلاش کر کر کے لوگ تھک گئے، اور یہ بالکل تمام تر کوششیں ناکام ہو گئیں۔ 3 دن کا وقت نکل گیا، اور جب 3 دن کا وقت نکل گیا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب غار ثور سے نکلنے کا فیصلہ کیا۔ غار ثور سے نکل کر کے مدینہ کے راستے پر جانے کا فیصلہ کیا۔ پہلے سے پلان کیا جا چکا تھا، چرواہا عامر بن فہیرہ ساتھ رہے گا، اور اسی طریقے سے راستے کا ماہر عبداللہ بن اریقت، جو ابھی تک کافروں کے دین پر تھا، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جس نے قبول نہیں کیا تھا لیکن قابل اعتماد آدمی تھا، اس کی خدمت بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لے رکھی تھی، اور وہ راستوں کا ماہر تھا، راستے کے بارے میں بہت گہرا علم تھا، اس کی خدمات بھی لے لی گئیں، اور یہ تمام لوگ غار سے نکل گئے۔ یہ وقت تھا کہ 1 ربیع الاول، نبوت کا 14واں سال۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے کب نکلے تھے؟ سفر کے مہینے کی 26 تاریخ ختم ہو چکی تھی، 27ویں تاریخ شروع ہو چکی تھی، جمعرات اور جمعہ کے درمیان کی رات تھی۔ جمعہ آپ رہے، سنیچر کے دن آپ رہے، اتوار کے دن آپ رہے، اور اتوار کے بعد دن ختم ہوا، پیر کا دن شروع ہوا۔ 1 ربیع الاول کی تاریخ آئی، 16 ستمبر 622 عیسوی کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
غار ثور سے نکلے اور غار ثور سے نکل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے۔ لیکن یہاں پر ایک خاتون کا کردار نظر آتا ہے، اور وہ خاتون ہیں حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہا، کہ وہ راستے کے لیے توشہ لے کر کے آئی تھیں، سامان لے کر کے آئی تھیں، کچھ کھانا لے کر کے آئی تھیں، لیکن اس توشے کو، اس کھانے کو لٹکانے کے لیے جو رسی ہوتی ہے یا جو چیز بھی ہوتی ہے اس کو لانا بھول گئی تھی۔ انہوں نے اپنا کمر بند کھولا، اس کے دو ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑے کے ذریعے کھانا کو لٹکا دیا اور دوسرا ٹکڑا اپنی کمر میں واپس باندھ لیا۔ اسی لیے حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کو ذات النطاقین کا لقب ملا، کہ دو پٹیوں والی اور یا دو ٹکڑوں والی وہ خاتون تھی کہ انہوں نے اسلام کے لیے اپنی کمر بند کو پھاڑ کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانی دے دی۔ عبداللہ بن اریقط ساتھ تھا، راستے کا ماہر تھا۔ یہ بندہ پہلے ان لوگوں کو لے کر کے، یہ چار لوگ کل ساتھ میں ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر رضی اللہ عنہ، عامر بن فہیرہ اور عبداللہ بن اریقط، یہ لوگ پہلے جنوب کی یعنی یمن کے راستے پر نکلے، اور یمن کے راستے پر تھوڑی دور جانے کے بعد پچھم کی طرف یعنی ویسٹ کی طرف مڑ گئے اور سمندر کے ساحل کا رخ کر لیا، اور اس کے بعد ایک اجنبی راستے پر لے جا کر کے شمال کا راستہ اختیار کر لیا گیا، جو راستہ کی مدینہ کی طرف جاتا ہے۔ اس طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہترین تدبیر کے ذریعے اور بہترین انسان کی خدمات لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو چکمہ دیا، اور بحفاظت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل کر مدینہ کے راستے پر چل پڑے۔ لیکن پھر راستے میں بہت سارے واقعات ہوئے۔ وہ واقعات کیا تھے جو ہجرت کے راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آئے؟ انشاءاللہ اس کا تذکرہ ہم اگلی ملاقات میں آپ کے سامنے کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔